برادران ملت اسلامیہ، حاضرین مجلس، اسٹیج پر جلوہ بار معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بولیے آپ لوگ بھائی، کوئی چندہ وندہ تھوڑی مانگنے میں کھڑا ہوا۔ آئیے ہم تمامی حضرات نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہم غریبوں کے غم گسار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت پروردگار، سرکار ابد قرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص و عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود و سلام کی نذرانہ پیش کریں اور باواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا کثیرا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام کے چند بند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، غنچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، تو جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، غنچے کھلا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ، حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذمہ داروں سے گزارش ہے، ٹائم بہت کم بچا ہے، حضرت کو سیدھے آنے دے سٹیج پر۔ آپ لوگوں سے ذمہ داروں سے گزارش ہے، حضرت کو سیدھے سٹیج پر آنے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء سید نورانی میاں صاحب قبلہ، سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، حضور سالار ملت، حضور سالار ملت سید سبحانی میاں صاحب اشرف جیلانی، سید سبحانی میاں صاحب جیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھ
कोशिश ना करें, बिला ताखीर छोड़ दें हजरत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई भी छूने की कोशिश ना करे, बराए मेहरबानी हट जाए, हट जाए, फूल फेंके। कोई भी छूने की कोशिश ना करे, हजरत यहां से हट जाए। अकील छोड़ दे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर सालारे मिल्लत, नारे तकबीर। अब आप लोगों से गुजारिश है, ट्रैफिक छोड़ दें। मेरे जितने भाई हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, बात सुनते हैं, अंदर दब जाएं। ये दरी आप लोगों के लिए बिछाई गई है, बैठ जाएं। आप हजरात तशरीफ रखें, आप हजरात खामोश हो जाएं, बैठ जाएं। देखिए हमारे दरमियान वो अजीम शख्सियत जिसका हम और आप बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, आप हजरात खामोश हो जाएं, अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब मैं बिला ताखीर इस प्रोग्राम को फौरन आगे बढ़ाता हूं, इसलिए कि वक्त की किल्लत है। समाअत फरमाए कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरे जो वॉलंटियर्स हैं यही डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज आप लोग बात सुनते हैं ना। हजरत आ चुके हैं, चेहरों की जियारत करें, बैठ जाएं। ये दरी आपके लिए बिछाई गई है, बैठ जाएं। हजरात खामोश हो जाइए। देखिए हमारे दरमियान शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, शहंशाह खिताबत, सयाह यूरोपो एशिया, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर ताजुल उलमा, रहबरे शरीयत, पीरे तरीक़त, सैयद नूरानी मियाँ साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली वन नूरानी, नायब सज्जादा नशीन खानकाह आलिया हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की चौसा मुक़द्दसा, हजरत तशरीफ फरमाए, आप दीदार फरमा रहे हैं। उसी के साथ साथ शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, सूफिए बासफा, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद सालार मिल्लत, अल्लामा सैयद सुबहानी मियाँ साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली वन नूरानी के चौसा मुक़द्दसा तशरीफ फरमा है। दीगर सादात कराम यहाँ तशरीफ फरमाए, आप दीदार फरमा रहे हैं। हजरात अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, मगर एक बार आप नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादगाने हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब मैं नाते सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुले बाग़े मदीना हजरते सरफराज साहब को मैं पेश कर रहा हूँ। वो तशरीफ लाएं और बारगाह रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खराज अकीदत पेश फरमाएं। माइक पर मद्दाह खैरुल अनाम सरफराज अहमद साहब। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना। न खुशी अच्छी ऐ दिल न मलाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। अगले दुनिया के लिए मालो मलाला चाहे, मैं बोतरा भी हो मेरा फख्र में हाल अच्छा है, मैं बोतरा भी हूँ मेरा
فخر میں حالات چھا گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے چند اشعار حضور سید سرکار پیر و مرشد کے لکھے ہوئے کلام کی چند اشعار سماعت فرمائیں۔ عشق کی آگ، عشق کی آگ اپنے دل میں لگاؤ تو سہی، عشق کی آگ ذرا دل میں لگاؤ تو سہی، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو سہی، اپنی سوئی ہوئی اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو سہی، اور سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، سر جہاں والے تیری چوکھٹ پر، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو سہی، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو سہی، اور جلوے گنبد خضرا نظر آ جائے گا، جلوے گنبد خضرا نظر آ جائے گا، خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو سہی، خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو سہی۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر جو مجھے بڑا عزیز ہے کہ پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں، پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں، آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو سہی، آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو سہی، پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں، آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو سہی، آپ ایک
شیش مگر واہ کیا تماچا مارا ہے حضرت نے بدعقیدوں کا بگڑ جائے گا خود شیش مگر ان کے میلاد کی محفل کو سجاؤ تو سہی ان کے میلاد کی محفل کو سجاؤ تو سہی مکتا سماعت فرمائیں کہ تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت اے نور تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت سرکار مدینے میں سناؤ تو سہی نعت سرکار مدینے میں سناؤ تو سہی اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو سہی السلام علیکم سبحان اللہ ماشاء اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرات یہ جو خوبصورت شاندار جاندار ایمان افروز کلام جو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے ابھی وہ کلام کس کا ہے الحمدللہ شہزادہ حضور غازی ملت شہنشاہ خطابت آل رسول آل غوث اعظم آل حسین اعظم تاج العلماء حضرت علامہ مولانا سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ کا وہ کلام تھا جو حضرت نے لکھا تھا اور آپ حضرات سن رہے تھے سبحان اللہ یہ آل رسول کی شان ہے قلت وقت ہے مگر میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی یہ وہ شخصیات ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے جد اعلیٰ جنہوں نے کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں اسلام کی بقا اسلام کی تحفظ اسلام کی فلاح و بہبودی بلکہ ہمارے اور آپ کے وقار کے لیے حسین اعظم نے سب کچھ قربان کر دیا لٹا دیا اور بتا دیا کہ جو دہقتی آپ کے شولوں پر سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت میں نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین یہ ان کی آل پاک ہے حضور سالار ملت کا بھی آپ دیدار فرما رہے ہیں دیگر سادات کرام ہیں ان کا دیدار کر رہے ہیں اب میں بلا تاخیر پڑھے سبحان اللہ ماشاء اللہ آج کی اس مقدس و مبارک بزم کے دولہا عظمت اہل بیت کے بزم کے دولہا حضور سالار ملت حضور غازی ملت علامہ سید سبحانی میاں صاحب قبلہ مدظل العالی جن کا چمکتا ہوا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عزیزان گرامی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ آل رسول ہیں اور چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں بہرحال عزیزان گرامی اب میں بلا تاخیر بڑے ادب و احترام کے ساتھ پوری دنیا میں چاہے وہ برطانیہ ہو امریکہ ہو انگلینڈ ہو عزیزان گرامی لندن ہو افریقہ ہو ہالینڈ ہو پوری دنیا میں دھوم مچانے والی شخصیت
شہزادہ حضور غازی ملت تاج العلماء حضرت علامہ رہبر شریعت پیر طریقہ حضرت علامہ مولانا سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ نائب سجادہ نشین خانقاہ حضور محدث اعظم ہند کی چوشا مقدسہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. اس سے قبل کہ حضرت کا خطاب نایاب ہو، ہم اور آپ نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے اس عظیم خطیب کا استقبال کرنے. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. ارے حضرات، پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور دست و دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جتنا عظیم خطیب ہو اتنی بلند آواز میں استقبال ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید نورانی میاں صاحب قبلہ حضور سالار ملت سادات کچھوچا مقدسہ مائک پر حضور شہزادہ غازی ملت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنوران. الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بسر السامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. آواز تھوڑا انشاء آ رہی ہے، اس کو صحیح کر دو. الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین. الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم.
وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سالار ملت چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور منعقد ہے. عظمت اہل بیت کے حوالے سے اس بزم پاک میں شہ نشین پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذویل احترام، شعراء اسلام، ائمہ کرام اور دور و نزدیک سے آ کر آج اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر حسین کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور دور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیزم سالار ملت مولانا سید محمد سبحانی علیہ شرفی الجیلانی کی اس انتہائی محبت بھری دعوت پر آپ کے علاقے میں تو دوسری بار لیکن اس بزم میں پہلی بار شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں. آج دن میں ہماری ماں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک محفل منعقد ہوئی تھی اور حالات اور اس حالات سے جڑے ہوئے ہمارے جذبات ان سب کی ترجمانی ہو گئی. جو لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ظاہر ہے کہ مردوں کا تو اس میں کچھ تھا بھی نہیں، وہ ریکارڈنگ لے سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اسے ضرور اپنی بہنوں تک، بیٹیوں تک، ماؤں تک اسے پہنچائیں. آج کسی گلی کی بات نہیں، علی کی بات ہوگی. اور حسب فرمائش ایک منقبت جو میرے آقا و مولا حضور سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی شان میں نے کہی، اسی کے چند اشعار پیش کروں گا. نقیب اجلاس پیکر اخلاص جناب مولانا اسرار احمد بقائی صاحب اور دیگر علماء کرام، میں سب کی خاص توجہ چاہوں گا. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ایک مرتبہ جی لگا کہ سب ایک ساتھ کہہ دو یا حسین. اب سنیں گے تو مزہ آئے گا. توجہ چاہوں گا. دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ بمبئی کی بھاشا اردو نہیں ہے، لیکن بہت سارے اردو ہندی والے اس عروس البلاد بمبئی میں رہتے ہیں. بھاشا ہو نہ ہو آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں ہے. تو پوری توجہ سے شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. دیکھیے گا مجھے باپو آپ شہادتوں کی سند کو حسین کہے. کوشش کی ہے ہر مصرے میں یہ ظاہر کرنے کی کہ کون ہے حسین، کسے حسین کہتے ہیں. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. وفا کی آخری حد کو
हुसैन कहते हैं। वफा की आखिरी हद को हुसैन। जो लोग शेर व सुखन का ज़ौक़ रखते हैं वो तंगी कवाफी का एहसास करेंगे कि कितना मुश्किल काफिया है, कद समद, लेकिन देखिए निभाने की कोशिश की है। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। शेर देखिएगा, और इस शेर का तेवर ऐसा है कि अगर सुन्नी दिल में बिठा ले तो ईमान का जेवर चमक जाए। तवज्जो चाहूंगा कि उखाड़ फेंके जो उंगली से बाबे खैबर को, उखाड़ फेंके जो उंगली से बाबे खैबर को, उसी असद के वलद को हुसैन कहते हैं। अभी आप लोग अपना स्टेमिना बचाए रखना, क्योंकि मेरे बाद शहनशाह इक़लीम खिताबत, शहसवारे समंदे फसाहत व बलागत, अरे खिताबत जिनके दरबार की कनीज हो, उस गाजी मिल्लत को हमें सुनना है। बस मैं थोड़ा सा आपका मूड बनाने के लिए आया हूँ, और बस वही मूड, वो मोमेंटम बना आ जाएगा। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। देखिएगा कितने लोग कैच कर रहे हैं। जो भर ले कासे को अपने अना के सागर से, जो भर ले कासे को अपने अना के सागर से, उसी मोइन के जद को हुसैन कहते हैं। जद यानी दादा या नाना, जो माना लो। उसी मोइन के जद को हुसैन कहते हैं। सरकार ने फरमाया कि हसन जो है युशबहुनी बिलवज, यानी सर से लेकर के कमर तक हसन मेरी तरह है, और कमर से लेके कदम तक हुसैन मेरी तरह है। यानी दोनों भाइयों को इकट्ठा कर दो तो पैकरे ज़ाते मुस्तफ़ा का जलवा नजर आ जाए। शेर हदीस सुन ली, अब शेर सुनो। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। नबी की नबी की सूरत व शम्स है इमाम हसन। नबी की सूरत व शम्स है इमाम हसन। नबी की कामत व कद को हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। नबी की कामत व कद को हुसैन कहते हैं। और ये हासिल कलाम शेर है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, पहले मिसरे को सुन के चौंकिएगा नहीं, क्योंकि है चौंकाने वाला, मगर थोड़ा सा धैर्य के साथ, थोड़े से सब्र के साथ पहला मिसरा झेल लीजिएगा। जो भी मैं कह रहा हूं उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। और दूसरा मिसरा मेरा दावा है कि कान तक पूरा पहुंचेगा नहीं, आप सब झूम जाएंगे। तैयार हैं आप लोग? हाँ, तो पहले मिसरे पे कोई रिजल्ट ना निकालिएगा, तवज्जो चाहूंगा। देखिएगा कि अज़ीज़
اسی خیال کے رد کو حسین کہتے ہیں. اسی خیال کے رد کو حسین. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید حقدار ہو گیا، اسی کا جواب دیا ہے. اسی خیال کے رد کو حسین کہتے ہیں. مقطع سماعت کر لیں توجہ کے ساتھ کہ بچا لے کشتی دی کو جو ڈوبنے سے نور، بچا لے کشتی دی کو جو ڈوبنے سے نور. خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں. وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بمبئی میں جب جلسہ ہوتا ہے تو لوگ جلسے کی جو سبحانی گھڑی ہے اس سے زیادہ اپنے ہاتھ کی گھڑی لوگ دیکھتے ہیں. اس لیے میں بالکل ٹو دا پوائنٹ آتے ہوئے، کیونکہ میرا جو کوٹا ہے اس میں 20 منٹس بچے ہوئے ہیں اور اب لگتا ہے صرف 20 کرنا ہے، تو کوشش کیجئے گا فیلڈنگ اچھی رہے. ایک ہم سب کا مشترکہ ملی درد تھا جس پہ آج دن میں جلسہ ہو گیا. ایک خاص سنی درد ہے جس پہ میں اس وقت بولنا چاہ رہا ہوں. ارشاد ربانی ہے اگر کوئی بچہ انیوجول کچھ کرے تو اس کو چپ مت کرو ورنہ ایک شور کا اضافہ ہوگا. بچے جو کریں گے ان کو کوئی روک نہیں سکتا. توجہ چاہوں گا، تیار ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، مل جل کے، سب مل کے تھامے رہو. علماء جانتے ہیں کہ یہ اعتصام کا صلہ جب با آتا ہے تو صرف پکڑنا یا تھامنا مراد نہیں، بلکہ ایسا پکڑو، ایسا تھامو کہ اگر کوئی چھوڑانا چاہے تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوٹے. مضبوطی سے سب لوگ تھامے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی مت کرو، گروپنگ مت کرو، لابنگ مت کرو، یہ میرا گروپ، یہ تیرا گروپ. آج اہل سنت میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے. گڈ بندی بولو، ڈونٹ ڈو، مت کرو. ویسے بھی اسلام میں کسی بندی کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں نہ گڈ بندی ہے، نہ فرقہ بندی ہے، نہ نس بندی ہے، نہ چک بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں. ہاں نقش بندی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ کینہ نکال کے مدینہ نقش کر دیتا. وَلَا تَفَرَّقُوا، گروپنگ مت کرو، لابنگ مت کرو، بلکہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی ہے. کس نعمت کو؟ کہ جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. when you were enemy of each other، ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تم سب کے دلوں میں محبت، الفت اور پیار ڈال دیا. پھر رزلٹ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
پھر وہ دن بھی آیا کہ تم سب اللہ کی نعمت کے ذریعے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. کیا بن گئے؟ اب ذرا سا کرونالوجی دیکھیے کہ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے. ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چباتی تھی, ہر امیر غریب کو دباتا تھا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک ایسا آیا جس نے ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, سب اکٹھے ہو. اللہ کی رسی کو ڈونٹ لوز اٹ, چھوڑنا مت, مضبوطی سے تھامے رہو. مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جس نے اللہ کی رسی سے مراد لیا ہے قرآن کو. کسے؟ کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو, یعنی قرآن نے جسے حرام کہہ دیا ہے اسے حرام مانو, جسے حلال کہہ دیا ہے اسے حلال مانو. اور اگر کسی پہ قرآن خاموش ہے, نہ حلال کہا ہے نہ حرام کہا ہے, تو دیکھو کہ شریعت کے خلاف تو نہیں. اگر خلاف نہیں ہے تو کر ڈالو, وہ مستحب ہو یا مباح ہو کر دو. اسی لیے تو ہم امام حسین کا ذکر کرتے وقت کیا کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں. ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں جس سے حسین یاد آ جائے, جس سے حسین یاد آ جائے, مگر شریعت کے دائرے میں. توجہ چاہیے. مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد قرآن اور سنت دونوں, مگر میاں اسی قرآن میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ لوگ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ نہ سمجھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے کہ جس کو تھام لے تو کوئی گڑبڑی نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان, یہ بتا دیجئے کہ اللہ کی رسی ہے کون؟ ایسی رسی بتائیے جو جس میں کوئی رزق نہ ہو, قیامت تک سہارا دے. اتنا کہنا تھا. اے ممبئی کے غیور سنی مسلمانوں, عظمت شان مصطفیٰ دیکھو. سرکار فرماتے والذی نفس محمد بیدہ انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء. اللہ کی رسی کوئی اور نہیں, میں اللہ کی رسی ہوں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب صاحب حضور نے فرما دیا. بالکل میں شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں. میں نے کہہ دیا تھا کہ 2020 چلے گا, تو بالکل کان ہاتھ ناک سب ایک دم حاضر رکھنا, سب کو ملا. میں اللہ کی رسی ہوں, بس میرے دامن کو تھام لو. کیا فرمایا؟ میرے دامن کو تھام لو. مطلب حضور یہ فرما رہے, توجہ چاہوں گا, سرکار یہ فرما رہے لوگوں تھام کے تو دیکھو, تھام کے تو دیکھو. ارے جب تم تھامو گے تو ہاتھ میں حبل اللہ بھی ہوگا, دامن رسول اللہ بھی ہوگا. اچھا اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ یہ آیت نازل ہو کہ آپس میں مل جل کے رہو, گروپنگ نہ کرو, لابنگ نہ کرو, پیار سے رہو اور مصطفیٰ کے دامن سے جڑے رہو. ضرورت کیا تھی؟ میں آپ کو بتاؤں. یہ بمبئی شہر ہے, آپ لوگ یہ ایگزامپل کرو گے. یہاں یہ بمبئی ہے, یہ تو سب کو کھلاتی پلاتی ہے. کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک, آسام سے لے کے بنگال کی کھاڑی تک, یا پھر کابل کی پہاڑی تک, جہاں جاؤ بمبئی بمبئی ہے. لیکن ایمانداری سے بتانا کہ اگر آپ کے گاؤں میں, جو بھی آپ کا گاؤں, وہاں اگر کوئی باہر سے آوے, پنڈچیری سے آوے یا لکشدیپ سے آوے, اور آ کر کے ایک ہی سال میں بزنس کھڑا کر کے کروڑ پتی ہو جائے, تو آپ کو تھوڑا فیل ہوگا نا, یار میں اسی گاؤں میں پیدا ہوا, یہیں جوان ہوا, یہیں بزنس کیا, میں صرف اپنی پتنی کا پتی ہوں
اور یہ 1 سال میں کروڑپتی. یہ احساس آپ کو کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو باہر سے آیا ہے وہ پردیسی ہے. کون ہے؟ زور سے بولو. یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے, یہ فیل ہوتا ہے. اپنا چاہے ارب پتی بن جائے, سر پہ جو بھی نہیں رہ گے گی. باہری کروڑپتی ہو گیا تو سب گڑبڑ. اسی کو کہتے ہیں فیلنگز. میں آپ کو یقین دلاؤں, میرے آقا کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں. مہاجرین نے مکہ چھوڑا تو انصار نے اپنے گھر کے در و دیوار کھول دیے, شیر و شکر بن کر. اس طرح سے سب رہنے لگے کہ اس نیل گگن نے بھی محبت کی ایسی مثال نہیں دیکھی. اسی مدینہ منورہ میں کچھ منافقین, کچھ بنو قریظہ کے تو کچھ بنو قینقاع کے یہودیوں نے مل کے پلاننگ کیا کہ یار یہ تو بڑا گڑبڑ ہے. مسلمان اتنی محبت سے رہتے ہیں, آپس میں ایک ہی ساتھ کھاتے پیتے ہیں, ایک ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یار کچھ کرو, انہیں لڑاؤ, کیونکہ لڑاؤ گے نہیں تو بریانی کھاؤ گے کیسے؟ کچھ لوگوں کا پیٹ ایسا ہے کہ وہ دوسروں کو لڑانے ہی سے بھرتا. ڈیوائیڈ اینڈ رول. انہیں ٹکراؤ, لڑاؤ تاکہ مستی کے ساتھ بریانی کھاؤ. انہوں نے کانسپریسی شروع کی. عزیزوں, صحابی تو صحابی, ان کا اثر کسی عربی پہ بھی نہ چلا. اسی طرح محبت سے رہنے لگے. ادھر وہ لڑانے کی پلاننگ کر رہے, ادھر میرے نبی کے کانے لالے کرامت اپنے حجرے میں سب سن رہے ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا لڑانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے تم اپنا زور آزماؤ, میں اپنا زور آزماتا ہوں. اتفاق سے غزوہ تبوک کی تیاری تھی. صحابہ کرام مسلح ہو رہے تھے. حضور نے اسی موقع پہ ایک جلسہ کیا, سب کو اکٹھا کیا. یہ اتنا مشہور جلسہ ہے کہ اس کا ذکر بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, بلکہ حدیث نام کی کم و بیش ہر کتاب میں, جس میں ہم کہتے ہیں عہد مواخات, بھائی چارے کا جلسہ. کون سا جلسہ؟ زور سے بولو. بھائی چارے کا جلسہ, عہد مواخات. میرے نبی نے ایک بھائی چارے کا جلسہ کیا, سب کو اکٹھا کیا. سب کے درمیان نبی نے تقریر کی اور فرمایا اے لوگوں, تم میں نہ کوئی عربی ہے, نہ عجمی ہے, نہ سندھی ہے, نہ فارسی ہے, نہ کرشی ہے, نہ مطلبی ہے. سب ایک دوسرے سے گلے مل جاؤ, ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. سب ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے. محبت کی ایسی نظیر کبھی چشم فلک نے دیکھی نہ تھی. ارے یار اس وقت تو حد ہو گئی, حد ہو گئی جب بلال حبشی کو ابو بکر صدیق میں گلے لگا لیا. جنتی حوریں بھی رخسار بلال کی بالائیں لینے لگی ہوں گی. سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. حضرت علی کی ڈیوٹی یہ تھی تبوک کے موقع پہ کہ آپ کو یہیں رہنا ہے مدینے میں, تو اس بس میں علی کو نہیں بلایا گیا. and he was crying, وہ رو رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھا علی کو روتا ہوا تو بھاگتا ہوا آیا کہ حضور علی رو رہے ہیں. اب دیکھیں کیچ کریں, علی رو رہے ہیں. رونے کی وجہ صحابی کو معلوم, لیکن حضور نے جب پوچھا کیوں رو رہے ہیں تو صحابی نے عرض کیا سرکار آپ ہی بلا کے پوچھ لے کیوں رو رہے ہیں. یعنی کتنے نیک لوگ ہوتے تھے یہ صحابہ, جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بتاتے تھے. اپنی طرف سے نمک مرچ نہیں لگاتے تھے بمبئی کی اسٹائل میں, ہو سکتا بابا اس لیے رو رہے ہیں, ہو سکتا اس لیے رو رہے ہوں. نہیں, سرکار آپ ہی بلا کے پوچھ لے کیوں رو رہے. اب بلاؤ علی کو. عزیزان ملت, وہ علی, دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرنے بیٹھے ہیں, وہ علی جن کی ایک جنبش انگشت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے. جب نبی نے علی کو بلایا تو علی تھر تھراتے کپ کپاتے لرزیدہ قدم سے حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا مالک یا اخی, کیا ہوا میرے بھائی؟ کہ حضور میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کاش میں بھی اس محفل میں آتا,
काश मैं भी किसी को गले लगा के अपना भाई बनाता, मगर आपने मुझे इस सआदत से महरूम रखा, मैं किसी को अपना भाई नहीं बना सका। यही सोच के मैं रो रहा। इतना कहना था फकामन नबी अलल मिंबर, हुजूर बैठे थे खड़े हो गए, फरमाया अली सुन, तवज्जो रहे, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए, सुन, मैंने इन सबको बुलाया, गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों? बकई तो कल नफसी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। लगता है पीछे वालों के लिए किसी दूसरी भाषा में कहना पड़ेगा, आई हैव सेव्ड यू फॉर माई सेल्फ, मैंने तुझे अपने लिए, बोलिए। और एक रवायत में है इब्ने माजा की, अखर तो कल नफसी, कि मैंने अपने लिए ताखीर की, बुलाना तो था लेकिन लेट इसलिए किया अपने लिए, यानी ऐ अली मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। नबी ने फरमाया सुन, इन लोगों को तो मैंने इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया है, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंताखी फिर दुनिया वल आखिरा, तू यहाँ भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई। और आगे बढ़ के सरकार ने फरमाया कि घबराओ मत, रो मत, अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा गैरान्नहु ला नबी मिन बादी, तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक। वो तूर पे गए थे तो हारून के हवाले अपना शहर करके गए थे, मैं तबूक जाऊंगा तो तेरे हवाले अपना शहर करके जाऊंगा। तू मेरे नजदीक हारून की तरह, बस फर्क ये है कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, तो इनके स्टैंडर्ड की एक बात करके चलूं। मौजू से हटी है लेकिन इसलिए करता चलूं क्योंकि सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी है। इजाजत है? बताइएगा तवज्जो से, नबी और अली रिश्ता क्या है दोनों का? कजन है ना, सगे चचेरे भाई। बोलो जोर से बोलो ताकि जो लोग सुन रहे हैं इधर उधर से वो शर्मिंदा ना हो कि कैसे। सगे भाई हैं, सगे चचेरे भाई हैं, क्या है? फर्स्ट कजन ब्रदर्स। अच्छा, दूसरा आसान सवाल, दोनों में बड़े भाई कौन है, छोटे भाई कौन है? बताइए, जोर से बोलो यार। अली छोटे भाई हैं और नबी, हाँ, जब तक के टेका ना लगाओ गले से आवाज नहीं निकलती। नबी बड़े, तो नबी अली के बड़े भाई हैं। किसके बड़े भाई हैं? अली नबी के छोटे भाई हैं। अब जरा दिल थाम के जुमला मौलाना देखिएगा, एक इस्तेमाल किया है मैंने कि नबी सबके नहीं, अली के बड़े भाई। किसके? जरा जोर से बोलो, अली के बड़े भाई। अरे मौका मिले तो इन जमातियों को समझाओ जो नबी को अपना बड़ा भाई कहते भी हैं, किताबों में लिखते भी हैं। इनसे कहो मुल्ला जी, अरे बड़ा भाई कहने का हक मेरे नबी ने अली के सिवा किसी को नहीं दिया। बड़ा भाई कहने का हक अली के सिवा, जोर से बोलो, किसी को नहीं दिया। एक जुमला और दिल में आ गया है आप लोगों को देखकर, देखिए कितने लोग लुत्फ ले सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि जब बड़ा भाई कहने का हक, खुद को बड़ा भाई कहने का हक जब मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को न दिया, तो किसी जमात के जिंदीक को क्या देंगे? गोया उस दिन अली को अपने दामन में बस छुपाकर, अपने सीने से लगाकर, अपना भाई बनाकर नबी अपनी उम्मत से कह रहे हैं, लोगों ये अली अब वही मेरा है जो अली का। मतलब अगर मेरा दामन अल्लाह की रस्सी है तो अली भी अल्लाह की रस्सी है। दामन मुर्तजा को थाम लो, सबकी
नस्लें तो उनके बेटों से चलती हैं, अली मेरा ऐसा है कि मेरी नस्ल अली से चलेगी। अब एक कदम और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना किसी मुझे थॉट्स देना है, तकरीर तो आपको बाद में सुननी है। हजरत इमाम जाफर सादिक का नाम सुना है? नहीं सुना? अरे यार 22 रजब कूंडे की नियाज कुछ याद आ रहा? हाँ, अब याद आया। ऐसे इमाम की अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। ऐसे इमाम की बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। इमामत का गुलदस्ता है वो। आपका नाम सादिक नहीं था। सादिक का मतलब होता है सत्यवादी, सच्चा, ट्रूथफुल। सादिक तो इसलिए लोग कहते थे कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे ये सच्चा बंदा। नाम आपका जाफर था। मैं सच्चाई की एक मिसाल दूं कि एक दिन हजरत इमाम जाफर सादिक अपने नाना जान के मिंबर से उतर के नीचे आए और हुजूर के मुवाजहे पे खड़े होकर दुरूद और सलाम पेश कर रहे थे। उस जमाने में ये तुर्कियों की बनाई हुई सुनहरी जाली नहीं थी, तो खजूरों की टहनी से जो माइग्रेटिंग की जाती थी बस वही थी। बहुत सुकून से दुरूद पढ़ रहे थे, फातिहा पढ़ रहे थे। एक आया, अच्छा इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे। आए और कहा, ऐ इमाम इब्ने इमाम, अंदर किसकी किसकी मजार है? देखा अंदर मेरे नाना जान अलैहिस्सलाम है और उनके दो साथी अबू बकर व उमर हैं। तो उसने कहा, अच्छा ये बताइए, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ अबू बकर इन फ्रंट ऑफ होली प्रॉफिट? हुजूर के नजदीक अबू बकर कैसे थे? कैसे थे? इतना कहना था। अभी है, टाइम है, इधर मेरी तरफ देखे, अभी तो स्टेज पे 1 घंटा बैठेंगे। इतना कहना था। तब तक इमाम जाफर सादिक ने कहा, वो कैसे थे वो तो मैं बताऊंगा, तू कैसा है वो समझ में आ रहा। अरे सुन, ये तो ऐसे थे कि कभी साथ छोड़ा ही नहीं। सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, शहर में नबी के साथ, गांव में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ। अरे जब जमीन पर थे तो नबी के साथ, आज गुंबदे खजरा के नीचे लेटे हैं तो नबी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी गुजारिश है, वक्त बहुत कम बचा है, हजरत को आने दे, कोई छुए ना, बिला ताखीर हजरत को आने दे, वक्त बहुत कम बचा है।